السلام علیکم کلاس بیٹا آپ کی کلاس میں آج کسی بچے نے اٹینشن نہیں دی اس بات پہ. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میری اس ویک یونیورسٹی میں میری ڈیوٹی ہے, اس لیے میں کلاس آپ کی 10:30 پہ لوں گی. اینی وے آج کا جو لیکچر ہے یہ اس لیے میں ایسے کور کر رہی ہوں کیونکہ اس میں بہت سی ایسے سب ٹاپکس ہیں, بلکہ میجر ٹاپک بھی ایسا ہے جو آپ پہلے ہی سوشیولوجی جنرل سوشیولوجی میں پڑھ چکے ہیں فرسٹ سیمسٹر میں, تو اس لیے میں اس کو کور کر رہی ہوں. اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہوگا, کیونکہ ایسے سلیبس بالکل کور نہیں ہوگا, اگر اس میں کوئی پرابلم ہوگا تو ہم کل کے لیکچر میں اسے دوبارہ ریکور کر لیں گے. سب سے پہلے آپ کو کلچر کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ کلچر کیا ہے. یہ پچھلے سبجیکٹ میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ کلچر ہمارے مٹیریل نان مٹیریل چیز, ہر وہ چیز کہ ہم کیسے کھاتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں, کیسے بولتے ہیں, وہ ہمارے کلچر میں انکلوڈیڈ ہے. کلچر کو سوشیولوجی میں بہت امپورٹنس دی جاتی ہے کیونکہ کلچر ہماری سوسائٹی کا مین کمپوننٹ ہوتا ہے جو ہماری سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. پھر بتایا گیا کہ کوئی بھی سوسائٹی اپنی کلچر کو ڈیولپ کیے بغیر نہیں رہ سکتی. اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ اینیملز کا کوئی کلچر نہیں ہوتا, اس لیے کیونکہ وہ ہیومن بینگز نہیں ہیں, وہ ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ اپنے کلچر بنا سکیں, اس کو ڈیولپ کر سکیں جیسا کہ انسان کر سکتا ہے. صرف جو انسان ہے, جو اشرف المخلوقات ہے, صرف وہ کلچر بنا سکتا ہے اور اس کو ڈیولپ کر سکتا ہے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو اینیمل سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کا جو کلچر ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ان کو لرننگ نہیں دی جاتی, ان کی ٹرانسمیشن نہیں ہوتی, بلکہ وہ ایک حد تک لمیٹیڈ ہو جاتی ہیں. تو یہی باتیں ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ جو سوشیولوجی کا مین فوکس اور انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کلچر ہوتا ہے, کیونکہ انسان کی سوسائٹی میں جو کلچر ہوتا ہے وہ مین کمپوننٹ ہوتا ہے. اس کے بغیر ہماری سوسائٹی بن ہی نہیں سکتی, کیونکہ سوسائٹی میں جو رہنے کے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ ہمیں کلچر سے ہی پتہ چلتے ہیں. نیکسٹ آپ کو کلچر کی ٹائپس کا بتایا جا رہا ہے کہ مٹیریل کلچر ہے, نان مٹیریل کلچر ہے, ریئل کلچر ہے, آئیڈیل کلچر ہے. مٹیریل کلچر آپ کو خود بھی پتہ ہوگا کہ ہر وہ چیز بلڈنگ, کوئی بھی گھر, کوئی بھی عمارت, کوئی بھی اسکول, کوئی بھی انسٹیٹیوشن کی بلڈنگ جو انسان نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے وہ ہمارے مٹیریل کلچر میں انکلوڈیڈ ہے. اس میں ہمارا لباس بھی آ جاتا ہے, ہمارے گھر کا انفراسٹرکچر بھی آ جاتا ہے. اس میں ہر وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم خود ہاتھ سے فیل کر سکتے ہیں, جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ سکتی ہے. نان مٹیریل کلچر وہ کلچر ہوتا ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے, جو مٹیریل نہیں ہوتا بلکہ جو ہماری نارمز اور ویلیوز ہوتی ہیں, جو ابسٹریکٹ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ہمارے کلچر کا جو اونیسٹی ہے وہ ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, تو یہ نان مٹیریل کلچر کی ایک ایگزامپل ہے. نیکسٹ ہے ریئل کلچر. ریئل کلچر کا مطلب ہوتا ہے وہ کلچر جو ہم اپنی اصل زندگی میں گزار رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارا ریئل کلچر ہوتا ہے. اور آئیڈیل کلچر وہ کلچر ہوتا ہے جیسا ہم بننا چاہتے ہیں, جسے ہم آئیڈلائز کرتے ہیں, جسے ہم خیال کرتے ہیں اپنی امیجینیشن میں کہ ہم ایسا بننے کی کوشش کریں گے. مٹیریل کلچر کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ مٹیریل فزیکل آبجیکٹس ہوتے ہیں, اس میں گھر بھی آتے ہیں, ہمارے روڈز آتے ہیں, اس میں گاڑیاں آتی ہیں, ٹیبل, مطلب ہر وہ چیز جس کا کوئی میس ہو, جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ سکتی ہو, جس کی فزیکل اپیرنس ہو, اس کو ہم مٹیریل کلچر کہتے ہیں. نان مٹیریل کلچر وہ ہوتا ہے جس کی کوئی فزیکل اپیرنس نہیں ہو بلکہ ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں. جیسے ادھر اگزامپل دی گیا ہے ریلیجن, آرٹ, آئیڈیاز, کسٹم, ویلیوز, سسٹم, ایٹیٹیوڈ اور نالج وغیرہ. یہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ انسان کی فزیکل شیپ میں اس کا کوئی وہ رول نہیں ہوتا, لیکن یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ ہمیں ہیومن بیہیویئر کے بارے میں بتاتا ہے کہ انسان کا بیہیویئر کیسے چینج ہو سکتا ہے اور کیسے ٹرانسفر ہو سکتا ہے. نیکسٹ آپ کو ریئل کلچر کا بتا رہا ہے کہ یہ وہ کلچر ہوتا ہے جو اصل میں ہماری سوسائٹی میں آبزرو کیا جاتا ہے, جس پہ ہم اپنی سوسائٹی میں اپنی روزمرہ زندگی میں جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ ہمارا ریئل کلچر ہوتا ہے. یہ کلچر کا وہ پارٹ ہوتا ہے جسے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں اپنی سوشل لائف میں. جیسا کہ یہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایک انڈیویجول اگر کوئی مسلم ہے تو وہ پھر کیا کرے گا کہ وہ اسلام کے پرنسپلز کو فالو کرے گا, وہ نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, زکوٰۃ دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا ریئل کلچر ہوگا.
ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس میں ریئل اور آئیڈیل میں یہ ڈفرینس ہوگی کہ انسان بعض اوقات نماز قضا بھی کر دیتا ہے، بعض اوقات انسان نماز روزہ چھوڑ بھی دیتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے. لیکن آئیڈیل کلچر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم سارے رولز کو فالو کریں، کہ اگر ہم کہیں کہ ہم سارے روزے رکھنے کی کوشش کریں، ساری نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں، تو یہ ہمارا آئیڈیل کلچر ہوگا کہ ہم سب اچھے کام کرنا چاہتے ہوں گے. وہ کلچر ہوتا ہے جو کہ پریزنٹ کرتا ہے ہمارے ان لوگوں کو جو آئیڈیل کلچر کہلاتے ہیں. اس میں جو گول ہوتی ہے اس کی وہ یہی ہوتی ہے کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ اسے کمپلیٹلی اچیو نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ بہت اپر لیول کا ہوتا ہے، یہ بہت امیجنیٹو ہوتا ہے. اس کا ریئل اور آئیڈیل میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. لوگ ریئلٹی میں رہتے ہیں اور آئیڈیل کو اپنانا چاہتے ہیں، لیکن آئیڈیل پوری طرح وہ فالو نہیں کر سکتے. نیکسٹ آپ کو پراپرٹیز اور کلچر بتائی جا رہی ہیں. ڈیفینیشن سے بتایا جا رہا ہے کہ سوشیولوجی کے لیے کلچر کتنا میننگ فل ہے، اس کی کریکٹرسٹکس کتنی امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ آپ کو اس کی کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں کہ کلچر از لرنڈ، کلچر از شیئر، کلچر از ٹرانسمیٹڈ، کلچر از چینجنگ. کلچر از لرنڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو نارمس اور ویلیوز ہوتی ہیں یہ ہم اپنے فور فادر سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کلچر از شیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو کلچر ہوتا ہے یہ ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بلکہ ایک جگہ یہ ختم نہیں ہو جاتا، نیکسٹ جنریشن ٹو جنریشن یہ آگے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. کلچر از ٹرانسمیٹڈ کہ ہم یہ جو اپنی نارمس اور ویلیوز ہوتی ہیں نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. کلچر از چینجنگ. چینجنگ کا لفظ اس لیے آیا ہے کیونکہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آتی ہے ہماری نارمس اور ویلیوز بھی چینج ہو جاتی ہیں. تو ٹیکنالوجی کا، انوائرمنٹ کا، انفراسٹرکچر کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نارمس اور ویلیوز ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. کلچر از لرنڈ بتایا گیا کہ یہ ہم کیسے کلچر، کون سے ہمارے پاس مین ریسورسز ہیں جس سے ہم کلچر سیکھ سکتے ہیں. اس میں ہمارا ایجوکیشن ہے، ٹریننگ ہے اور ایکسپیرینس ہے جس کی مدد سے ہم اپنی نارمس اور ویلیوز کو لرن کر سکتے ہیں. ٹرانسمیٹڈ تھرو لینگویج کا بتایا جا رہا ہے کہ کلچر لینگویج وہ بیسک سورس ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کلچر کو نیکسٹ جنریشن تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں. وہ لینگویج کو بتا رہا ہے کہ یہ ایک مین سورس ہے، میڈیم ہے. اس میں ہمارا وربل اور نان وربل جیسچرز، سائنس، یہ سب کچھ انکلوڈ کر لیتا ہے، کیونکہ رائٹنگ بھی، اورلی بھی، اگر ہم جیسچر بھی کوئی کرتے ہیں تو یہ سارا لینگویج کے ہی اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک لینگویج کے ذریعے سے ہمارا جو کلچر ہوتا ہے وہ ہم اس کو نیکسٹ جنریشن تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. کلچر از لرن کا بتایا جا رہا ہے کہ جو ہیومن بیہیویئر ہوتا ہے وہ لرن کیا جاتا ہے. جیسے بچہ ہے وہ بچپن میں اپنے ماں باپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے، وہ ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں کیا کر رہی ہے تو وہ وہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا کانشیسنیس اور انکانشیسنیس دونوں میں آپ کا انکلوڈ ہوتا ہے، کہ جانتے پوچھتے ہوئے بھی بچہ وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انکانشیسلی بھی وہ یہی کوشش کرتا ہے. اگر ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں اور بچے نے کہیں نوٹ کیا ہے تو انکانشیسلی وہ بھی جھوٹ ہی کی طرف جائے گا. لیکن پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی یہ جو پروسیس ہوتا ہے اسے ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک ہیومن نیچر کا پارٹ ہوتی ہے. کلچر وہ ہوتا ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں، جیسے کپڑے پہننا، ڈانس کرنا، نماز پڑھنا، یہ سارا ہمارا کیا ہے، یہ ہم کلچر لرن کرتے ہیں. اب ہمارے گھر میں گھروں کا جیسا انوائرمنٹ ہوگا اسی کے مطابق ہم کلچر لرن کریں گے. اگر آپ کے گھر میں آپ کے پیرنٹس ہیں یا جو آپ کے سبلنگز، ایلڈر سبلنگس ہیں، اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اوبویسلی آپ کانشیسلی بھی اور انکانشیسلی بھی آپ نماز پڑھو گے، کیونکہ وہ آپ نے لرن کر لیا ہے. نیکسٹ ہے کلچر از شیئرڈ. اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری نارم، ویلیوز، ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارا نالج اور مٹیریل آبجیکٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، آٹو موبائلس وغیرہ، یہ ایکچولی شیئرڈ ہو جاتے ہیں ہماری ممبر آف سوسائٹی کے ساتھ، کیونکہ ہم ان کو شیئر کرتے ہیں. یہ کسی بھی ایک خاص اسپیسیفک گروپ یا اسپیسیفک انڈیویجول کی پراپرٹی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ساری سوسائٹیز کو کامنلی شیئر کرتی ہے. نیکسٹ کلچر از ٹرانسمیٹڈ کا بتایا جا رہا ہے کہ جو کلچرل ٹریٹس ہوتی ہیں، جو آبجیکٹس ہوتے ہیں
وہ سوسائٹی کے ممبرس ایک کنٹینیوس پروسیس کے ذریعے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں. جو کلچرل ٹریٹس ہوتی ہیں اور مٹیریل آبجیکٹ ہوتے ہیں وہ ممبر آف سوسائٹیز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کیری کرتے ہیں اپنے فور فادر سے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے فور فادرس ہمیں کیا دے کے گئے ہیں، ٹیکنالوجی میں ہم نے کمپیوٹر لیا ہے. اب کمپیوٹر پاکستان میں ڈسکور نہیں ہوا، لیکن اسے پوری دنیا اسے شیئر کر رہی ہے، پوری دنیا میں یہ استعمال ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر جس نے بھی ڈسکور کیا ہے صرف یہ اس کنٹری میں نہیں ہے بلکہ یہ ساری دنیا میں اب یوز ہو رہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کلچر ہوتا ہے، مٹیریل کلچر ہوتا ہے، وہ شیئر کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نیو فیشن اور ہمارے جو ٹرینڈز ہیں وہ سوسائٹی میں چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو سوسائٹی کا کلچر ہوتا ہے وہ موو کرتا رہتا ہے. کلچر اس چینجنگ کا بتایا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے چینج آتا ہے، ٹیکنالوجی آتی ہے سوسائٹی میں، اسی سپیڈ کے ساتھ جو کلچر ہوتا ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. اس میں بہت سے ڈفرینٹ ریسورسز، ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. جیسے ٹیکنالوجی ہوگی، انوائرمنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے کلچر چینج ہوتا ہے. نیکسٹ کمپوننٹس آف کلچر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوتے ہیں. گائیڈ لائن ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ جس کو وہ فالو کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں کلچر کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو فالو کر سکتے ہیں. کلچرل جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کو اسپیسیفک سچویشن میں وہ ان پہ کس طرح سے فالو کر سکتے ہیں اور اسپیسیفک سچویشن میں کس طرح ان کو اگنور کر سکتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی کی اسٹینڈرڈس کو شو کرتا ہے، مورالٹی کو، لیگیلٹی کو، ایتھکس کو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کس کام پہ سزا مل سکتی ہے اور کس کام پہ ہمیں ریوارڈ مل سکتا ہے. سینکشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات پہ سزا یا جزا دینا. کہ اگر آپ نے غلط کام کیا سوسائٹی میں، آپ نے کوئی رول توڑا ہے، ٹریفک کا کوئی رول توڑا ہے، تو آپ کو فائن ہوگا. اور اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو اس پہ آپ کو اپریشیشن ملے گی، آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا. اس کا سب سے فرسٹ کمپوننٹ سوشل نارمز ہے. یہ آپ نے کلچر جو آپ کا جو تھرڈ چیپٹر تھا اس میں پڑھا ہوگا. اس میں سب سے پہلے فوک ویز ہے. یہ وہ ہماری نارمز ہوتی ہیں جو ہم اپنی ایوری ڈے روٹین میں فالو کرتے ہیں. یہ بہت لائٹ ہوتی ہے، اس پہ زیادہ آپ کو سزا یا جزا نہیں ملتی اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے. یہ ہمارے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، کنونشنز پیپل ہوتے ہیں جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو آپ انفالو کرتے ہو تو اس پہ زیادہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ میٹر نہیں کیا جاتا. نیکسٹ موریز ہے. یہ وہ نارمز ہیں جو لوگ زیادہ امپورٹنٹ کنسیڈر کرتے ہیں اپنی لائف میں. یہ اس لیے کہ یہ کیونکہ اسپیشل کسٹمز ہوتے ہیں، اس میں ایتھیکل ان کو سگنیفیکنس ہوتی ہے. فوک ویز کی میں آپ کو اگزامپل یہ دوں کہ جیسے ہماری روٹین ہے کہ کچھ گھروں میں لوگ 9 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، کچھ لوگ گھروں میں 10 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں. مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا روٹین ہے. اور یہ اگر آپ 9 بجے نہیں اٹھتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو سزا ملے گی. لیکن موریز میں آپ کو ان رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے. کسی بھی سچویشن میں اگر آپ نہ فالو کرو گے تو آپ کو پنشمنٹ ملے گی. جیسے فار ایگزامپل آپ روڈ پہ جاتے ہوئے کسی لڑکی کو ہراس کرتے ہو تو روڈ پہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے. یہ موریز کی ایگزامپل ہے. نیکسٹ لا بتایا جا رہا ہے. یہ وہ نارمز ہوتی ہیں جو ریٹن فارم میں ہمارے پاس ہوتی ہیں، جن کو ہمیں فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہم انہیں نہ فالو کریں تو ہمیں بڑی سزا مل سکتی ہے. یہ فارملائزڈ نارمز ہوتی ہیں. ان پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان پہ ایکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لیگل اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو وہ کمپیل کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو فالو کریں. نیکسٹ آپ کو آئیڈیاز، بلیفس اور ویلیوز میں ڈفرینس بتایا جا رہا ہے. آئیڈیاز کیا ہوتے ہیں؟ یہ نان مٹیریل اسپیکٹ ہوتا ہے ہمارے کلچر کا، جو کہ انسان کے کنسیپشن کو، اس کے فزیکل کو، اس کے سوشل اور کلچرل ورلڈ کو شو کرتا ہے. جبکہ بلیفس کیا ہوتی ہیں؟
بلیفس انسان کے کنوکشنز ہوتے ہیں. اس میں یہ ہمارا کوئی بھی آئیڈیا ہوتا ہے، جیسا ہمارا یہ بلیف ہے اللہ ایک ہے. اب یہ ہم بلائنڈلی ہم اس بات پہ بلیو کر رہے ہیں، ہمیں کسی سائنس، کسی ایویڈنس، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے ہی ہمارا بلیوڈ، ہے ہی ہمارے ریلیجن کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اس لیے اس میں سائنس یا ایویڈنس کہیں پہ کام نہیں کرتے. نیکسٹ ویلیوز ہے. ویلیوز وہ سٹینڈرڈس ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی میں کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. اس کی مدد سے لوگ کریکٹر کو جج کرتے ہیں کہ کس کا کریکٹر، کون کتنا اچھا اور کون کتنا برا ہے. فار ایگزامپل ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو یوزلی لوگ اسے یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ بہت ریلیجیس اس کی پرسنالٹی ہے. ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ ابسٹریکٹ کانسیپٹ ہوتے ہیں، جیسے اونیسٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ویلیوز کا ایک ایگزامپل ہے. یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ سوسائٹی میں انہیں امپورٹنس حاصل ہوتی ہے. یہ آپ کے جنرل آئیڈیاز ہوتے ہیں جو کہ انڈیویجول شیئر کرتے ہیں کہ کیا سوسائٹی میں اچھا ہے اور کیا سوسائٹی میں برا ہے. یہ آپ کا لیکچر تھا، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں تھی، کوئی بھی نیا کنسیپٹ نہیں تھا کہ جسے میں زیادہ ایلیبوریٹ کرتی. اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا.